مفتی عبدالودود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی عبدالودود کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس نشست میں ہم اپنے سامعین ناظرین کو تصویر کا ایک اور رخ جس کی طرف کسی کی نظر نہیں جاتی وہ دکھانا چاہتے ہیں اور اپنا آبزرویشن بتانا چاہتے ہیں، اپنی رائے، اپنی سوچ اور آپ کی رائے سننا چاہتے ہیں۔ آپ کی اس مکالمے میں سرگرم شرکت چاہتے ہیں کہ آپ کیا سوچتے ہیں، آپ کی نظر میں ان مسائل کی وجہ کیا ہے، ان کا حل کیا ہے۔ میں ایک بات آج آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم ڈکیت پیدا کرنے میں اتنے خود کفیل کیوں ہیں؟ یہ ڈکیت کس فیکٹری سے پیدا ہوتے ہیں؟ ان کا پروڈکشن اتنا زیادہ کیوں ہے؟ اور آئے دن صبح شام ڈکیتی ہوتی ہے، لوگ لوٹتے ہیں۔ انسان اپنا پیسہ جیب میں لے کے باہر نہیں جا سکتا، باہر جا کے گھر سے باہر جا کے موبائل نکالتے ہوئے ڈرتا ہے، کہیں سے بھی کوئی آ سکتا ہے، موٹر سائیکل پاس سے گزرے ہم سب ڈرتے ہیں، آج کل کچھ زیادہ ہی ہیں۔ تو یہ اس طرح کیوں ہوتا ہے؟ ہمارا معاشرہ اتنا سطحی معاشرہ ہے، یہ سوال آج تک کسی نے نہیں اٹھایا، سول سوسائٹی نہیں اٹھایا، کسی علماء کے مذاکرے میں، علماء کے کسی مذاکرے میں اس کو نہیں اٹھایا گیا، کسی ممبر پہ یہ بات نہیں ہوئی، اور کسی سرکار نے نہیں اٹھایا، سرکار کے نمائندے نے نہیں اٹھایا، کہیں بھی کسی تعلیم گاہ میں اس پہ بات نہیں ہوئی۔ جہاں تک میں جانتا ہوں، جہاں آج تک اس بارے میں نے کبھی کوئی ویڈیو نہیں دیکھی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب معاشرے میں دولت کی تقسیم منصفانہ نہیں ہوگی اور پراپر چینل سے اللہ تعالیٰ نے دولت کا جو سلوب بنایا ہے کہ ان کا رخ غریبوں کی طرف کیا ہے، اور وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، اور ان صاحب حیثیت لوگوں کے مال میں غریبوں کا، جن کو اللہ نے مال سے محروم رکھا ہے، وہ غربت کے شکار ہیں، خود کفیل نہیں ہیں، ضروریات پوری نہیں ہو رہی ہیں، جو سائل ہیں، جو ضروریات پوری نہیں ہونے کی وجہ سے دست سوال دراز کرتے ہیں، ان کا حق ہے ان صاحب حیثیت کے لوگوں کے مال میں۔ ان فی المال لحقا سوى الزکوٰۃ، کہ مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی بہت سارے حقوق ہوتے ہیں جن کو ادا کرنا پڑتے ہیں۔ تو جب ہم پراپر چینل سے، قدرت کا نظام ہے، فطرت کا نظام ہے، جب کوئی چیز بھی پراپر چینل سے، کوئی چیز بھی ادا نہیں ہوگی، اس کی پرفارمنس نہیں ہوگی، طریقے سے نہیں ہوگی جو نیچرل طریقہ ہے، تو مسائل تو پیدا ہوں گے۔ ایک سیوریج لائن جا رہی ہے، اگر وہ لائن صحیح چل رہی ہے، بند نہیں ہے، تو تعفن نہیں اٹھے گا اور گندا پانی جمع نہیں ہوگا، گٹر ابلیں گے نہیں ہیں، اور اگر لائن بند ہوگی تو تعفن اٹھے گا، گلیوں میں پانی بھر جائے گا، اور اس میں سب کچھ، اس کی وجہ سے سارے امراض پیدا ہوں گے، اور وہاں سے چلنا دوبار ہو جائے گا، ساری مشکلات پیش آ جائیں گی۔ تو جب ہر کام جو اپنے فطری طریقے سے نہیں ہوگا، کہ اللہ تعالیٰ نے جو اللہ کے ڈیزائن کردہ طریقے کے مطابق نہیں ہوگا، تو مسئلے پیدا ہوں گے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں یہ کچی آبادیوں، غریبوں کی بستیاں جو ہیں، یہ ڈکیت پیدا کرنے کی نرسریاں ہیں۔ ان غریبوں کی گلیوں میں زندگی سکتی ہے اور زندگی رولتی ہے۔ ان غریب بستیوں کے رہنے والوں کو کوئی خواب دینے کا حق نہیں ہے، ان کے پلکوں پر شام کی روٹی کے علاوہ کوئی اور خواب ہوتا نہیں ہے۔ یہ کوئی اپنی بہتر زندگی کے لیے سوچ نہیں رکھ سکتے ہیں، ان کے پاس کوئی موقع نہیں ہے، اور ان کی اتنی سخت ہمت ہی نہیں ہے، وہ یہ خواب دیکھ نہیں سکتے ہیں، اور اپنی اس محرومی کی حالت میں دائیں بائیں آگے پیچھے دولت کے مظاہر دیکھتے ہیں، اور خوشحال لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کی زندگی میں آسانیاں ہیں، اور عیش و عشرت ہے، آسانیاں ہیں، سہولتیں ہیں، سب کچھ ہے، تو ان کی غربت کا احساس دو چند ہو جاتا ہے، ان کے محرومی کا احساس اور بڑھ جاتا ہے۔ اور یہ بچے شروع سے 5 روپے کے لیے ترستے ہیں، ان کے پاس کاپی نہیں ہوتی، قلم نہیں ہوتا، یہ اسکول جانے کا خواب یہ دیکھ بھی نہیں سکتے، یہ ان گلیوں میں پلتے ہیں، محرومی کی سائے میں پلتے ہیں۔ 5 روپے کی چوری سے اپنے باپ کی جیب سے یا اپنے ساتھی کی جیب سے 5 روپے کی چوری سے
5 روپے چوری کر کے ڈکیت کی تربیت ان کی شروع ہوتی ہے، اور اس محرومی کی احساس محروم کی سائے میں پل پل کے جوان ہو جاتے ہیں، تو جس کے پاس بھی گاڑی دیکھتے ہیں، جس میں پیسے دیکھتے ہیں، تو یہ سمجھتے ہیں ہمارے خوشیوں کا قاتل ہے، ہمارے حصے کی ساری نعمتیں ان کو ملی ہیں۔ انہوں نے ہمارے خیال چونکہ وہ محرومی کے سائے میں پلتے ہیں تو ان کے اندر معاشرے سے انتقام کا جذبہ بھی ساتھ ساتھ پروان چڑھتا ہے۔ ہم نے یہاں ایسے ڈکیت بھی دیکھے، ہمارے ایک دوست کو ڈاکو لوٹ رہے تھے، صبح سویرے وہ ٹکٹ لینے جا رہے تھے، میت ہو گئی تھی، 35,000 روپے اس کے پاس تھے نماز سے پہلے، تو ڈکیتوں نے لوٹا۔ پھر جب اس نے کہا کہ بھائی میرے پاس یہ پیسے، میں تو ٹکٹ کرنے جا رہا ہوں، میت میں جانا ہوں، گاؤں جانا ہے، تو وہ 35,000 روپے ان ڈکیتوں نے واپس کر دیا، ان سے لیا نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے یہ جو ڈکیتی کرتے ہیں سارے پروفیشنل نہیں ہوتے ہیں، غربت بہت ساروں کو غربت نے دھکیلا ہوتا ہے۔ ہم آپ کو ایک میسیج فارورڈ کرتے ہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کے ضمیر پہ چھوڑتے ہیں کہ یہ ضمیر، یہ سوال صحیح، یعنی ہم یہ کہتے ہیں ان غریب بچوں کے ہاتھ میں قلم تھما دو قبل اس کے کہ ان ہاتھوں میں ٹٹی آ جائے۔ ان غریب بچوں کی انگلیوں کو مصروف رکھو، بزی رکھو، قلم سے سجا دو، اور قلم کی عظمت ان کے دل میں بٹھا دو، قلم سے پیار ان کو سکھا دو، ان انگلیوں کو فارغ نہیں رکھو۔ ان کو خالی گھر میں شیطان آتا ہے، خالی دماغ میں شیطان آتا ہے، اور خالی ہاتھوں میں ٹٹی آتی ہے۔ جب شروع سے یہ معصوم بچوں کے ہاتھ قلم سے محروم رہے، کتاب سے محروم رہے، اور محروم کی سائے میں پلے بڑھے، تو خالی ہاتھوں میں بعد میں ٹٹی آتی ہے، پھر معاشرے کا جو حشر نشر ہوتا ہے وہ ہمارے آپ کے سامنے ہے۔ تو اس وجہ سے میں نے اپنی رائے، اپنی سوچ، اپنا آبزرویشن فارورڈ کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاشرے کے تمام مسائل کے بارے میں سوچ بچار کرنے کی، ان مسائل کا حل ڈھونڈنے کی، اور ان محروم القسمت لوگوں کی قسمت بدلنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔